آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم۔ ذلك، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی، مقرر ہو چکی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس شخص نے بھی اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یقیناً یہ ان لوگوں کے دلوں کی تقوی کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے دل میں اللہ کے خوف، اللہ کے احترام، اللہ کے عظمت ہونے کی علامت ہے۔ شعائر اللہ اسلام کی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی شناخت ہے، پہچان ہے۔ مثلا قرآن کریم شعائر اللہ ہے۔ بھائی قرآن کریم کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے، شاعر اسلام ہے۔ عید کے موقع پر پوری دنیا کا مسلمان قربانی کرے گا، یہ شعائر اسلام ہے۔ مسجد کا مینار اور محراب، یہ شعائر اسلام ہے۔ مسلمان کا چہرہ پر داڑھی رکھنا شعائر اسلام ہے۔ بیت اللہ شریف جو ہے یہ شعائر اسلام ہے۔ تو شعائر کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو بھائی کیا ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ وہ کافی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی 3 شعائر ہیں۔ وہ 3 ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ختم کر دیا جائے تو اسلام نہیں بچتا۔ بھائی سب سے بڑی شاعر اللہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ وہ 3 ایسی ہیں کہ وہ اسلام کا چہرہ ہے، اسلام کی پہچان ہے، ان میں سے کسی ایک کو ختم کر دیا جائے تو اسلام نہیں رہتا۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 بیت اللہ شریف۔ یہ 3 اسلام کی ایسی شعائر ہے، یہ ایسی شعائر اللہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اس کو اسلام کا انکار کرنے والا ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہم نے تو اللہ سے براہ راست ملاقات نہیں کی، ہمیں تو اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 2 پر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم بھی ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کے اہل نہیں تھے، ہمیں قرآن کریم کس کے ذریعے ملا؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اسی طرح بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چلا۔ اگلی بات فرمائی، جس کو دیکھو کہ اس کے دل میں اسلام کی نشانیوں کی بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں بھائی کیا ہے؟ اللہ کا احترام ہے۔ چونکہ تقویٰ تو اندر کی چھپی ہوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کدھر ہے؟ یہاں۔ اصل میں تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کی کچھ ظاہری علامتیں بھی ہیں، اس کی کچھ ظاہریں، جیسے ایمان بھائی کیا ہے؟ یہ تو اندر کی چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ نماز با جماعت اس کی علامت ہے، زبان پر اللہ کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہونا، یہ دل میں جو ایمان ہے بھائی اس کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ اس نے یہاں پہلی بات ارشاد فرمائی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ، شعائر اللہ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ادب کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پس بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آج میں نے بیان کی تھی کہ اسلام جو ہے یہ سارا کا سارا آداب پر مشتمل ہے۔ بھائی کس پر مشتمل ہے؟ آداب پر۔ اسلام میں ادب بہت ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب، قرآن کریم کا ادب، بیت اللہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب، علم دین کا ادب، کسی محسن کا ادب، ماں کا ادب۔ اسلام نے آداب بیان کیے ہیں۔ جس مسلمان کو آداب نہیں آتے وہ اسلام کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بھائی جس شخص کو آداب نہیں آتے وہ اسلام کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام میں تو ادب ہے۔ بھائی ہم جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، کس ادب سے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی نہ ہو، بہت مؤدب ہو کر، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو بڑے ادب سے، اللہ معاف فرمائے، عربوں کے یہاں جو طریقہ ہے، عربوں کے یہاں جو طریقہ ہے اور دوسری قوموں میں جو طریقہ ہے، وہ قرآن کے ادب میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ حج یا عمرہ پر جاتے ہیں وہ وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے بھائی، ہونا بھی چاہیے۔ ان لوگوں کا طریقہ بہت قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی بارہا دیکھا، چند عرب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، خطبے کا وقت ہو گیا، انہوں نے قرآن لیا اس طرح، اور جس طرح ایک طرف جوتے پڑے ہیں، زمین ہی پر جوتوں کے ساتھ 5 قرآن طے لگا کے زمین پر رکھ کے آرام سے بیٹھے، زمین پر رکھ کے آرام سے بیٹھے۔ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید ان کے علماء کی رائے بھی یہ ہے، لیکن جب ان کے بڑے علماء کی رائے سننے کا اتفاق ہوا تو وہ اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب قرآن کو اس طرح زمین پہ رکھنا درست نہیں، قرآن کو ادب سے رکھنا یہ ضروری ہے۔ بھائی قرآن کو ادب سے رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ کل والی بات قرآن نے دوبارہ دہرائی ہے، جس بات کو قرآن دوبارہ دہرائے گا ہم بھی دہرائیں گے، بار بار کہیں گے کہ بے ادبی سے بچنا۔ بھائی کیا کرنا؟ بے ادبی سے۔ دیکھو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح نہ لو، والد کے ساتھ عام لوگوں کی طرح پیش نہ آؤ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے. جس طرح غلام اور ہمارے بڑوں کے واقعات ایسے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ سے مدینہ کی طرف یا مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے. صحرا میں، جنگل میں ایک بدو دیہاتی ملا، بالکل پینڈو جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آئے، بڑے احترام سے پیش آئے اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھی. عربوں کے یہاں پگڑی بہت عظمت کی چیز تھی. اور اپنی سواری، گدھے پر سوار تھے، ظاہرہ اس زمانے کی سواری یہ تھی، اپنی سواری بھی ان کو دے دی. کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ کہا کہ آپ نے ایک دیہاتی بندے کو اپنی پگڑی دے دی، آپ نے اپنی سواری دے دی. تو فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں. یہ کیا ہے؟ میرے والد کے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والد کے یا اپنی والدہ کے جو ملنے جلنے والے ہو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ادب سے پیش آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے دوستوں سے بھی اسی طرح پیش آؤ جس طرح کس کے ساتھ پیش آتے تھے؟ ماں باپ کے ساتھ. اس لیے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جس شخص نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی، ادب کیا، فإنہا من تقوی القلوب، تو وہ ان لوگوں کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اب اگلی بات، چونکہ حج کے مسائل چل رہے ہیں، اگلی بات فرمائی لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک طے شدہ وقت تک. یعنی قربانی کے جو جانور لے کر تم حج پر جا رہے ہو، پرانے زمانے میں قربانی کے حج کے لیے جب جاتے تھے تو حج پر قربانی جو کی جاتی ہے، دم شکر جو ہے اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے. لیکن پیدل زمانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ پینے کا پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، جو قربانی کا جانور ساتھ ہے وہ دودھ والا ہے. اب مجبوری ہے، کیا کریں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم مجبوری میں اس کا دودھ نکال کر کیا کر لو؟ استعمال کرو. اپنی سواری مر گئی ہے، حج پر جا رہے ہیں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، تو اسلام نے، قرآن نے حکم دیا کہ تم مجبوری میں اس پر کیا کر لو؟ سواری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح حدیث میں ہے، وہ پیدل جا رہا تھا اور قربانی کے جانور جو تھے وہ ساتھ تھے، خود بیچارہ پیدل. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے یہاں تو قربان جو سواری کا جانور تھا وہ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جو قربانی کا جانور ہے اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے تعجب سے کہا جی میرا تو یہ قربانی کا جانور ہے، میں نے تو حج میں حضور نے فرمایا نہیں اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے پھر تعجب سے یہ بات کی، تیسری مرتبہ پھر تعجب سے یہ بات کی، چوتھی بار حضور نے فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اب جدید دور آگے، اب یہ مجبوریاں رہی نہیں. آگے فرمایا ثُمَّ مَحِلُّهَا، ان سواریوں کی جگہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان قربانیوں کی جگہ، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آزاد اور پرانے گھر کے پاس ہے. یعنی حج پر جا کر جو قربانی کرنی ہے اس کو بیت اللہ کے پاس جا کے ذبح کرنا ہے. بھائی اس کو کہاں ذبح کرنا ہے؟ بیت اللہ کے پاس. قربانی حدود حرم میں لازم ہے. ہم تو چونکہ حج پر جا نہیں رہے اس لیے ہمیں ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں. جو مسلمان حج پر جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. 3 سال پہلے، 3 سال یا 4 سال پہلے، بڑی عید کی رات مجھے کوئی یوں کہنے پہ رات کو 12-1 بجے ایک دوست کی کال آئی.
حج کے جو 2-3 دن ہیں اس میں ہم ذرا چکنے رہتے ہیں، چونکہ اب ڈسکا کے حاجی چلے گئے، بہت بڑی تعداد 25 کو چلی گئی ہے، اور بہت بڑی تعداد 5 کو جانی ہے، اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 9 کو جانی ہے۔ ان 3 دنوں میں ڈسکا کے سارے حاجی چلے جائیں گے، اور اب وہاں سے پھر بار بار لوگ سوالات پوچھتے ہیں، پیش بھی آتے ہیں۔ تو میں رات کو سویا ہوا تو میں نے ایک حاجی کا جی میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے ایک عزیز ہوتے ہیں جدہ، حج پر ہیں، انہوں نے حج تمتع کیا ہے، اور ان کے عزیز کدھر ہے؟ جدہ۔ اپنے عزیز کو جدہ کہا یار میری قربانی کر دو، اس نے کر دی۔ اب کسی نے ٹوکا کہ تیری قربانی جدہ میں ہوئی ہے، جدہ میں تو نہیں ہوتی۔ انہیں کیوں نہیں ہوتی؟ بحث رہے۔ اب مجھے کال کی میں نے کہا بھائی آپ کی قربانی بالکل نہیں ہوئی، آپ کی قربانی بالکل نہیں ہوئی۔ اب کیوں نہیں ہوئی جی؟ قرآن کہہ رہا ہے محلها الی البیت العتیق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی وضاحت فرما دی کہ حج پر جو قربانی کرنی ہے وہ حدود حرم کے اندر کرنی ہے۔ مینا میں کرنا تو افضل ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس دوست نے ایک نہیں حج میں بڑے، اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی حج سیکھ کر جاؤ، تم سے غلطی ایک ہوگی، بعد میں پتہ چلے گا یہ غلطیاں ایک نہیں 4 ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ جدہ میں قربانی کی، اس قربانی کو قربانی سمجھ کر بال بھی بڑھوا دیے، اور بال بڑھوا کے انہوں نے احرام کھول دیا۔ اب جب تک قربانی نہ ہوئی ہو اس وقت تک بال نہیں بڑھوائے جا سکتے۔ اب جب قربانی نہیں ہوئی تو بال بڑھوانا اگلی غلطی ہو گئی، بال بڑھوا کے احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا پھر غلطی ہو گئی۔ اب دم بھی آ گیا۔ اب انہیں کہا جناب ایک نہیں 2 قربانیاں پڑ گئی، ایک تو آپ کی نفلی ہو گئی جدہ والی، 2 مزید کرو، اب 2 کیا کرو؟ میں نے آپ سے بتایا، آپ سے عرض کیا تھا کہ حج میں بھول چوک معاف، باقی شریعت میں معاف ہے۔ نماز میں غلطی ہوگی شہدہ صاحب کر لو، روزے میں بھولے سے کھا لیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حج میں نہیں، عمرہ میں نہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا ثم محلوها، پھر ان قربانیوں کے ذبح کرنے کی جگہ بھائی کہاں ہے؟ الی البیت العتیق۔ آگے قرآن کریم نے پھر قربانی کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے منسک سے یہاں مراد قربانی ہے۔ ہر طرح کی عبادت بھی ہو سکتی ہے لیکن مراد قربانی ہے، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی۔ یہ قرآن کریم نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں بھائی قربانی ہے۔ بھائی ساری شریعتوں میں کیا ہے؟ قربانی ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، پہلی امتوں میں بھی قربانی چلی آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی قربانی تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی کیا تھی؟ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا تھا۔ آگے فرمایا جب جانور ذبح کیا جائے تو لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تم اللہ کے نام کو یاد کر لو اس رزق پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے جانوروں میں سے۔ یعنی جب جانور کو ذبح کرو تو بھائی کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا، اور یہ جو بات ہے اس کا تعلق صرف قربانی سے نہیں، ہر جانور کو جب ذبح کیا جائے گا بھائی اس پر کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ کچھ بھی پڑھا، ایسا کلمہ جو خالصتاً اللہ کی تعظیم پر مشتمل ہو۔ کوئی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے تکبیر پڑھ دیتا ہے تو بھائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔
اور حدیث میں دوسری دعا بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھ کر بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی اللہ کی تعظیم کا کلمہ ہے۔ بہرحال کوئی بھی اللہ کی تعظیم کا کلمہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھائی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے لیذکروا اسم اللہ، تم اللہ کے نام کو یاد کرو، علی ما رزقہم، اس جانور پر جو اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام، بہیمہ انعام میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ، چونکہ مشرک کیا کرتے تھے جب بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، بڑی لمبی لسٹ غیر اللہ کی پڑھا کرتے تھے۔ اب جہاں جانور کے ذبح ہونے کا وقت موقع آیا، قرآن نے پھر فرمایا تمہارے الہ بھائی کتنے؟ الہ واحد، تمہارے الہ صرف اور صرف ایک اللہ۔ جب ایک اللہ ہے تو بھائی جانور ذبح کرتے وقت نام بھی کس کا لیا جائے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف جانور ہی کو نہ ذبح کرو، بھائی کیا کرو، اس کے اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو بھی پیش کرو۔ ابھی بڑی عید کے دن آ رہے ہیں، آگے جا کے قربانی کے مقاصد علماء بیان کرتے ہیں، میں بھی جمعے میں کسی اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بھائی قربانی کا ایک سبق یہ ہے کہ صرف جانور کو ہی اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو، اپنی انا کو بھی ذبح کرو، اپنے غرور کو بھی ذبح کرو، اپنی نفسانی خواہشات اور جذبات کو بھی کیا کرو؟ ذبح کرو۔ اور یہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہو کر مجھے اور آپ کو یہ سبق بھی دے رہا ہے جناب، جس طرح میں اپنی جان اللہ کے نام پر وار رہا ہوں، تمہارا بھی کچھ فریضہ ہے، تمہارا بھی کیا ہے کچھ۔ اسی لیے قربانی کے سیاق و سباق میں قرآن نے فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ جانور اپنی گردن پیش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پر بھائی 100 اونٹ ذبح کیے تو اہل علم کیا فرماتے ہیں، ہر اونٹ، صحابہ اکرام نے معجزہ دیکھا کہ ہر اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور 63واں جو اونٹ تھا وہ ابو جہل کا تھا، اس کو چاندی کی نکیل ڈلی ہوئی تھی، میدان بدر میں مال غنیمت میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں اس اونٹ کو اپنے لیے رکھ لیا تھا، ابو جہل کا اونٹ تھا وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو حجۃ الوداع پر بھائی کیا کیا، مینا میں اس کو بھی اللہ کے نام پر نہر کیا۔ تو جانور تو اپنی گردن پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے قربانی میں کیا کرنا؟ اللہ معاف فرمائے، قربانی بھی بھائی مالداروں کا نا ایک فیشن بن کے رہ گیا، قربانی بھی مالداروں کا ایک فیشن بن کے رہ گیا۔ مالداروں کے عقیقہ تو 100% ہی مالداروں کے ہتھے چڑھ گیا نا، بہت کم لوگ ہیں جو عقیقہ کرتے ہیں اسلام کے مزاج کو سمجھ کر۔ اس لیے مالداروں میں عقیقہ کا اتنا کا اہتمام ہے، اور قربانی اللہ معاف فرمائے بہت زیادہ ریاکاری آگے قربانی میں۔ سارے دنیا کے جانور بھی اگر ریاکاری کے لیے ذبح کر دی جائے قربانی کے نام پر، ہر مسلمان سمجھتا ہے جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں جب بڑی عید کی نماز پڑھاتا ہوں اور بڑی عید کا جو خطبہ دیتا ہوں، اس میں میرا معمول ہے تقریباً کئی سالوں سے، میں بڑی عید کی تقریر کا عنوان ہی کیا ہوتا ہے بھائی کہ یہ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اکثر میں آیت بھی یہی پڑھتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لا شریک لہ۔ وہاں بھی
اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ساتھ ہے. اس لیے یہاں فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے الہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے اسی الہ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. عاجزی کرنے والوں کو بھائی کیا دے دیجئے؟ اب عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے پھر اگلی آیت میں ان کی نشانیاں بیان کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.